ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی میڈیا نیوز اور میں ہوں پروگرام سچی بات کے ساتھ آپ کا میزبان سید ذکر اللہ حسنی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شاہین ختم نبوت مولانا اللہ وسایہ۔ آج ان سے ہم وہ مختلف سوالات کریں گے جن کے جوابات کی طلب آپ سب کو ہے۔ تو ہم پہلے مولانا اللہ وسایہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آج کل ایک صاحب ہیں جو بہت زیادہ دینی معاملات میں اور متفق علیہ امت کے مسائل ہیں، اس کو وہ دوبارہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور آج کل انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے۔ میری مراد غامدی صاحب ہیں۔ اس حوالے سے ہم مولانا اللہ وسایہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا موقف ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس زمانے میں، اس ماحول میں، ان معاملات میں غامدی صاحب کو رائے ایسی رکھنی چاہیے۔ جناب غامدی صاحب کے متعلق ہمارے ملک کے اندر جو چیزیں منظر عام پر آئی ہیں، جیسے کہ وہ قادیانیت کی سہولت کاری اور قادیانیت نوازی کے مرتکب ہوئے ہیں، یہ بات بغیر کسی لگی لپٹی رکھے بغیر واضح طور پر کہی جا سکتی ہے کہ ان کا یہ موقف غلط ہے۔ ابھی 10 اکتوبر کو ہمارے پاکستان کے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو سامنے آیا ہے، اس میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ غامدی صاحب قادیانیوں کو کافر نہیں کہتے، مسلمان سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا پاکستان کے آئین کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ کی اس وضاحت کے بعد اب کوئی ابہام باقی نہیں رہتا کہ جناب غامدی صاحب کا یہ موقف غلط ہے، اور جو حضرات اس کی تائید کر رہے ہیں ان کو اپنے اس رویے پر نظر ثانی کی ہم درخواست کرتے ہیں۔ رہا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ان کا موقف، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں۔ آج سے بہت عرصہ پہلے یہی باتیں وہ محمود عباسی صاحب جو معروف ایک ناصبی تھے سیدنا علی المرتضیٰ کے خلاف، وہ یہی باتیں کہتے تھے۔ اب جو انہوں نے کہنی شروع کی ہیں، میرے خیال میں یہ بھی امت کے اجماعی موقف کے خلاف وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں، جو کسی طرح بھی مستحسن نہیں۔ حضرات علماء کرام کو اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا 1974 کی تحریک میں مختلف معاملات ہوئے، اور جب پارلیمنٹ سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ جو بھٹو صاحب کے کیس میں جو وعدہ معاف گواہ بنے وہ بھی، اور اس وقت جتنے بھی جو پاکستان کی مختلف سروسز کے چیف تھے وہ بھی قادیانی گروہ سے تعلق رکھتے تھے، تو اس پہ ان چیزوں کی کیا آپ تصدیق کرتے ہیں، یا اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ میری درخواست یہ ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو جس وقت ہمارے پاکستان کی پارلیمنٹ نے جناب بھٹو صاحب، اس وقت وہ ہمارے جو ہے وہ وزیر اعظم تھے، ان کی حکومت کے دوران قادیانیوں سے متعلق جو فیصلہ دیا گیا، واقعہ یہ ہے کہ اس وقت ظفر چودھری وہ ایئر فورس کا سربراہ تھا اور وہ سکہ بند قادیانی تھا۔ اسی طرح ایک اور جرنیل، اس کا نام جنرل عبدالعلی تھا، حاضر سروس وہ جرنیل تھا، فوج کا ملازم تھا۔ اسی طرح اس کا بھائی وہ بھی حاضر سروس فوجی جرنیل تھا۔ یہ دونوں قادیانی تھے۔ ان کا ایک اور بھائی تھا، اس کا نام ملک جعفر تھا، وہ بھی قادیانی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ وہ سول کے اندر تھا، فوج کے اندر نہیں تھا۔ یہ دونوں عبدالعلی اور اختر یہ جرنیل تھے اور قادیانی تھے۔ صرف قادیانی نہیں، یہ جنرل عبدالعلی اپنے فوج کی سروس کے دوران قادیانی جماعت اسلام آباد کا صدر بھی رہا ہے۔ ان کی رعونت کا یہ عالم تھا۔ باقی وہ جو چوترا راولپنڈی کے قریب ایک تھانہ ہے، یہ وہاں کے رہنے والے تھے، اور ان کی والدہ وہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ آج بھی وہ مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن ہیں۔
میں اس ظفر چودھری، جنرل عبدالعلی اور ملک اختر سے متعلق واضح طور پر کہتا ہوں، اور ہمارے جناب آغا شورش کاشمیری جناب بھٹو صاحب سے مل کر یہ ظفر چودھری کے برخاست کرنے کی بھٹو صاحب نے بھی ان سے درخواست کی تھی۔ اور اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں چٹان کے ہفت روزہ چٹان اس زمانے کا، اس کے اندر اس کی تفصیلات بھی مل جائیں گی۔ اور یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ یہ مسعود محمود جو جناب بھٹو صاحب کے خلاف بطور گواہ کے وعدہ معاف گواہ کے پیش ہوئے تھے، اور یہ اس کے متعلق بھی اس زمانے میں یہ بات برسر عام یہ الزام اس پر لگتا تھا کہ وہ قادیانی ہے، لیکن اس نے کبھی اپنے قادیانی نہ ہونے کی صفائی نہیں دی ہو تو اس کا مجھے علم بھی نہیں رہے۔ وہ ایک صاحب اس زمانے میں حفیظ صاحب تھے، ان کے متعلق کچھ کہا جا سکتا ہے، کچھ کہا جا رہا ہے، بعض کہتے ہیں قادیانی ہے، بعض کہتے ہیں قادیانی نہیں، تو اس پر بھی میری تیاری نہیں۔ عبدالعلی، ملک اختر اور ظفر چودھری علی وجہ البصیرت بڑے ہی یقین اور وہ استقامت کی چٹان پر کھڑے ہو کر میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ سکہ بند قادیانی تھے، اور اس بات کو کوئی اللہ کا بندہ اس دنیا کے اندر انشاءاللہ چیلنج نہیں کر سکے گا۔ ناظرین، جیسے آپ نے سنا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے مرکزی رہنما اور شاہین ختم نبوت مولانا اللہ وسایہ نے اس تاریخی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے اور ایک اہم بات کی ہے کہ مختلف لوگ جن پر قادیانی ہونے کا الزام لگتا ہے اور وہ قادیانیوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں تو الزام لگتا ہے وہ لوگ اپنی کھل کر صفائی نہیں دیتے۔ تو یہ وجہ ہے کہ یہ تاریخ جو ہے وہ بعض جگہ پہ پریشان ہوتی ہے اور لوگ جو ہے بعد میں آنے والے وہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ اگر کسی بھی شخص کو ختم نبوت کے حوالے سے اپنے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی الزام ہو، اس کو واضح طور پر دھونا چاہیے اور واضح طور پر عقیدے کا اظہار کرنا چاہیے، اور ختم نبوت کے عقیدے کا اظہار ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی اس کو پوشیدہ رکھتا ہے اور اگر کوئی اس عقیدے کو دباتا ہے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا اللہ وسایہ کا کہ انہوں نے اس اہم معاملے پر لب کشائی کی اور اپنی جو بات ہے اور جو اپنا موقف ہے وہ ہمارے ساتھ رکھا۔ دیکھتے رہیے گا ڈی میڈیا نیوز، ذکر سید، فیصل آباد۔